وہ تو اٹھ کر چلا گیا ہے، نہ جانے کہاں گیا ہے، رحیمو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے لہجے اور چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سنو رحیمو، ہمیں تم سے یا تمہارے ہوٹل سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر تم نے ہم سے تعاون نہ کیا تو تمہارا انجام بھی عبرتناک ہوگا اور تمہاری ہوٹل کو بھی میزائلوں سے اڑا دیا جائے گا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ ہادم کے بارے میں سچ بول دو۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، ماسٹر آپ ایک طرف ہٹ جائیں گے، ابھی طوطے کی طرح بولنا شروع کر دے گا۔ رحیمو کے جواب سے پہلے ہی جوانا نے کہا، نہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہاں اگر اب اس نے جھوٹ بولا تو پھر۔ عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے رحیمو کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرتے دیکھ لیے تھے۔ مجھے واقعی معلوم نہیں کہ وہ اٹھ کر کہاں گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے تلاش کرا سکتا ہوں۔ رحیمو نے کہا، کہاں تلاش کراؤ گے، کیا وہ گھر گیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا، نہیں جناب، گھر تو وہ شاید پچھلی رات کو جاتا ہوگا، ویسے ہی ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہوگا۔ ارے وہ آ گیا، رحیمو نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا تو عمران اور جوانا دونوں مڑے اور پھر عمران اسے پہچان گیا۔ یہ واقعی ہادم موالی تھا، گنجے سر اور موٹی گردن کا مالک۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے اس کی طرف بڑھا، تمہارا نام ہادم ہے اور تم نے کینٹ کے بابو محلہ کی کالی پلی کے قریب ایک مکان کسی کو کرائے پر لے کر دیا تھا۔ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو ہادم موالی بے احتیاط اچھل پڑا۔ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن کے تاثرات ایک لمحے کے لیے ابھرے، لیکن دوسرے لمحے اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم کون ہو؟ اور میں تو یہاں رہتا ہوں، میرا کسی بابو محلے اور کالی پلی سے کیا تعلق؟ ہادم موالی نے جواب دیا، لیکن دوسرے لمحے چٹاح کی زوردار آواز کے ساتھ ہی وہ چیختا ہوا اچھل کر نیچے فرش پر جا گرا۔ عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور چٹاح کی زوردار آواز کے ساتھ ہی ہادم موالی چیختا ہوا فرش پر جا گرا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اٹھا جوانا نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ ہوٹل میں موجود افراد کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اسے لے چلو جوانا، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا تو جوانا نے اپنے ہاتھ کو مخصوص جھٹکا دیا تو ہوا میں اٹھا ہوا ہادم موالی کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑ گیا اور جوانا نے اسے اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ ہمارا تعلق خفیہ پولیس سے ہے، کوئی مداخلت نہ کرے ورنہ اسے بھی ساتھ لے جایا جائے گا۔ عمران نے اونچے اور تحکمانہ لہجے میں کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چلو ماسٹر، جوانا نے کہا اور پھر وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے اور پھر راستے میں لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے رہے، لیکن کسی نے بات نہ کی۔ ظاہر ہے یہ علاقہ غریب اور متوسطہ علاقوں کا لوگوں کا علاقہ تھا اور ایسے لوگ کسی معاملے میں مداخلت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، اس لیے وہ رک کر حیرت سے دیکھتے رہے، لیکن بات کسی نے نہ کی۔ یہ ہوٹل والے پولیس نہ بلا لیں ماسٹر، جوانا نے کہا، پولیس سے نمٹ لیں گے، ویسے مجھے امید نہیں کہ ہوٹل والے پولیس کو بلائیں ورنہ وہ خود اپنے آپ کو بھی محفوظ نہ سمجھیں۔ عمران نے کہا اور پھر واقعی کاروں تک پہنچنے تک کسی نے انہیں نہ ٹوکا اور نہ ہی پولیس وہاں پہنچی۔ اسے کار میں ڈال کر رانا ہاؤس لے چلو، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا تو جوانا نے اپنی کار کا لاک کھولا اور پھر اوپری سیٹ پر دروازہ کھول کر اس نے ہادم موالی کو دونوں سیٹوں کے درمیان موجود کھلی جگہ پر ڈالا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا تو عمران نے بھی اپنی کار کا لاک کھولا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہ بھی رانا ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی۔ جوانا کی بحری جہاز نما کار سامنے اپنے مخصوص گیراج میں کھڑی نظر آ رہی تھی جبکہ جوانا برآمدے میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ عمران دانستہ اس سے کچھ دیر بعد جوانا ہوا تھا اور اس نے اپنی کار بھی ظاہر ہے جوانا کی نسبت آہستہ چلائی تھی، اس لیے وہ ہادم موالی کو بلیک روم میں رارڈز میں جکڑ کر اب اطمینان سے کھڑا تھا۔ عمران نے کار پورچ میں روکی تو جوانا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے کار کا دروازہ کھولا تو عمران نیچے اتر آیا۔ راستے میں ہوش تو نہیں آیا، اسے خاصا جاندار آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا، نہیں ماسٹر، میں نے اس کے گلے کی رگ جھٹکا دے کر بڑھا دی تھی، وہ اب زندہ تو رہے گا لیکن ہوش اسے اس وقت آئے گا جب اس کی رگ اتاری جائے گی۔ جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا، خیال رکھنا کسی دن میری رگ نہ چڑھا دینا ورنہ جوزف کو ایک نہیں 10-12 رگیں چڑھانا پڑ جائیں گی۔ عمران نے بلیک روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران جب بلیک روم میں داخل ہوا تو جوانا اور جوزف بھی بلیک روم میں آ گئے۔ سامنے کرسی پر رارڈز میں جکڑا ہادم موالی موجود تھا، اس کی رگ اتارو تاکہ یہ ہوش میں آ سکے، عمران نے جوانا سے کہا اور خود وہ سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ ہادم موالی کے سر پر اور دوسرا ہاتھ اس کے گلے پر رکھا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکے دیے
اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ واپس آ کر عمران کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا جہاں جوزف پہلے ہی موجود تھا۔ یہ موٹے دماغ کا آدمی ہے جوزف، اس لیے الماری سے کوڑا نکال لو، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا اور پھر وہ کونے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے کوڑا اٹھایا اور پھر اسے بند کر کے بیلٹ سے اٹکا کر اس نے الماری بند کی اور واپس پلٹ آیا۔ اس دوران خادم موالی کے ہوش میں آنے کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحوں تک تو ساکت اور بوحیث و حرکت بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن راڈز اس کے جسم میں تقریباً پھنسے ہوئے تھے، اس لیے وہ پوری طرح حرکت بھی نہ کر سکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کیا ہے؟ خادم موالی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام خادم موالی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں مگر کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ لیکن میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، خادم موالی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سنو خادم موالی، تم نے اپنی اور یہاں کی صورتحال دیکھ لی ہوگی، ہم تمہیں ہوٹل سے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں اور کسی نے راستے میں ہمیں نہیں ٹوکا، کیونکہ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ تم بدماش آدمی ہو، لوگ تم سے تنگ تھے اور تم ان دونوں دیوزادوں کو بھی دیکھ رہے ہو، تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ جائیں گے۔ تم اگر اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہتے ہو اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے سوال کا درست جواب دو۔ تم نے بابو محلے کی کالی پلی کے ساتھ روشن دین دکاندار سے اس کا مکان کرائے پر لیا تھا۔ تم اس آدمی کے ساتھ تھے جس نے وہ مکان کرائے پر لیا تھا، تمہیں وہاں موجود سیٹھ قاسم نے پہچان کر بات بھی کی تھی۔ ہمیں وہ آدمی چاہیے جسے تم نے مکان کرائے پر لے کر دیا تھا، عمران نے کہا۔ میں نے تو ایسا نہیں کیا، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، خادم موالی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جوزف اس کی زبان کھلواؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور پھر بیلٹ کے ساتھ لٹکا ہوا کوڑا اس نے اتارا، اسے ہوا میں زور سے جھٹکا دیا تو شراب کی خوفناک آواز سے حال گونج اٹھا۔ رک جاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ پر یقین کرو، خادم موالی نے رو دینے والے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا، شراب کی تیز آواز کے ساتھ ہی خادم موالی کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی جوزف کا بازو دوبارہ گھوما اور پھر تو جیسے خادم موالی کے حلق میں چیخنے والی مشین لگ گئی ہو، جوزف کا بازو بھی کسی مشین کی طرح چل رہا تھا اور خادم موالی کا جسم زخموں سے بھرنے لگ گیا۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ، بتاتا ہوں، پلیز، پانی، خادم موالی نے یکلہ ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر جوزف کو مزید کوڑے برسانے سے روک دیا۔ اسے پانی پلاؤ، خاصی موٹی کھال کا ثابت ہو رہا ہے یہ، عمران نے کہا تو جوزف نے کوڑا وہیں رکھا اور پھر مڑ کر ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ خادم موالی کی گردن ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جوزف نے الماری سے پانی کی 2 بڑی بوتلیں اٹھائیں اور واپس آ کر اس نے ایک بوتل کو نیچے فرش پر رکھا اور دوسری بوتل کھول کر اس نے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے بھینچے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے پانی کی بوتل کا دہانہ خادم موالی کے منہ سے لگا دیا۔ پانی آہستہ آہستہ خادم موالی کے حلق سے نیچے اترتا چلا گیا۔ جب کچھ پانی خادم موالی کے حلق سے نیچے اترا تو اسے ہوش آنا شروع ہو گیا اور پھر اس نے پیاسے اونٹ کی طرح پانی پینا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھی بوتل پینے کے بعد اس نے منہ ہٹایا تو جوزف نے بوتل میں موجود پانی اس کے جسم پر انڈیلنا شروع کر دیا اور پھر خالی بوتل ایک طرف پڑی ہوئی باسکٹ میں پھینک کر اس نے فرش پر رکھی ہوئی دوسری بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر اس نے پوری بوتل خادم موالی کے زخموں پر انڈیل دی اور جکڑے ہوئے خادم موالی کا بے پناہ تکلیف کی وجہ سے بگڑا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس بار پانی مل گیا ہے، آئندہ نہیں ملے گا، اس لیے جو کچھ پوچھا ہے وہ بتا دو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے کالو دادا نے ایک آدمی کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس مکان کو دلوا دو، اگر مالک مکان انکار کرے تو اسی گردن ناپو، لیکن مالک مکان نے بغیر کسی انکار کے خوش ہو کر مکان دے دیا اور میں واپس آ گیا۔ مجھے 1000 روپے مل گئے تھے، مجھے بس اتنا معلوم ہے، خادم موالی نے کہا تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تم اس آدمی کو نہیں جانتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ویسے میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے صرف اپنا نام شیرو بتایا تھا اور بس، خادم موالی نے جواب دیا۔ یہ کالو دادا کدھر ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سلطان نگر کا دادا ہے، وہاں کا مشہور بدماش ہے، اس نے وہاں ہوٹل ہے جسے کالو دادا کا ہوٹل کہا جاتا ہے، سکہ بند بدماش ہے، اس کے رابطے بہت اوپر تک ہے، خادم موالی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ، عمران نے پوچھا تو خادم موالی نے اس کا حلیہ اور قد و قامت کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اس کے ہوٹل میں فون ہے، عمران نے پوچھا۔ اوپر کمرے میں ہے لیکن مجھے اس کا نمبر معلوم نہیں، خادم موالی نے جواب دیا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ابھی ایسے ہی رہنے دو جوزف، تم اور میرے ساتھ ہی آؤ۔
عمران نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ریڈ پینتھر کلب دارالحکومت کے سب سے معروف اور پوش علاقے سپر ماڈل ٹاؤن میں واقع تھا۔ 4 منزلہ خوبصورت اور وسیع عمارت تھی۔ یہ کلب دارالحکومت کے امیر نوجوانوں میں بے حد مقبول تھا۔ یہاں کے آرکیسٹرا اور پھر یہاں آنے والے ڈانسر کے نوجوان دیوانے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شام ہوتے ہی کلب میں نوجوان مردوں اور عورتوں کی آمد شروع ہو جاتی اور پھر رات گئے تک اس کی رونقیں عروج پر رہتی تھیں۔ رابس گریٹ لینڈ نژاد تھا اور اس نے جب سے 6 سال پہلے یہ کلب تعمیر کرایا تھا جب وہ گریٹ لینڈ سے یہاں مستقل طور پر شفٹ ہوا تھا۔ ٹائیگر اکثر وہاں آتا جاتا رہتا تھا کیونکہ رابس سے اسے بعض اوقات ایسی معلومات مل جاتی تھیں جو وہ چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رابس کا تعلق جرائم کی دنیا سے نہیں ہے بلکہ وہ صرف کلب کی آمدنی پر ہی اکتفا کرتا تھا، اس لیے بھی ٹائیگر اسے پسند کرتا تھا۔ لیکن آج جب ریمنڈ نے فوٹوگرافر کاشف کے قتل کا ٹاسک دینے والے کا نام بتاتے ہوئے رابس کا نام لیا تو ٹائیگر بے حد حیران ہوا، اور پھر جب فون پر ہونے والی بات چیت سے وہ کنفرم ہو گیا کہ ریمنڈ نے جو بتایا ہے وہ درست ہے تو اسے رابس سے زیادہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بے حد ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن اتنے میل جول کے باوجود وہ رابس کی اصلیت کو نہ سمجھ سکا تھا، اور یہی سوچتا ہوا وہ سپر ماڈل ٹاؤن کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ابھی چونکہ شام نہ ہوئی تھی اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس وقت کلب میں رش نہیں ہوگا۔ کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ سے اس نے کار پارکنگ میں لے جا کر روک دی۔ تمہارا چیف بھی کلب میں موجود ہے یا نہیں؟ ٹائیگر نے پارکنگ بوائے سے کارڈ لیتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، چیف بس ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں، پارکنگ بوائے نے جواب دیا تو ٹائیگر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مین گیٹ سے داخل ہو کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہال تقریباً خالی تھا۔ کاؤنٹر پر 4 لڑکیاں موجود تھیں جن میں سے ایک سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے کاؤنٹر پر فون رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسری کسی رجسٹر پر جھکی ہوئی کچھ لکھنے میں مصروف تھی اور باقی 2 لڑکیاں سٹولوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ رابس کو فون کر کے بتا دو کہ ٹائیگر آفس آ رہا ہے، ٹائیگر نے فون والی لڑکی سے کہا اور اس راہداری کی طرف دیکھا جہاں سے راہداری اندر جاتی تھی، اور اس راہداری میں ہی بس رابس کا آفس تھا۔ یس سر، ٹائیگر نے لڑکی سے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پہنچنے تک رابس تک کال پہنچ جائے گی، اور جب وہ دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابس نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ آؤ آؤ ٹائیگر، آج بڑے دنوں بعد آنا ہوا ہے، رابس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو میں تم سے صرف ملنے آتا تھا مگر آج ایک خصوصی کام کے لیے آیا ہوں رابس، ٹائیگر نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ہمیشہ یہی حسرت رہی کہ تم مجھے بھی کوئی کام بتاؤ، چلو آج میری یہ حسرت پوری ہو گئی، بیٹھو، رابس نے کہا تو ٹائیگر مسکراتا ہوا سائڈ صوفے پر بیٹھ گیا، اور رابس نے انٹرکام پر ایپل جوس لانے کا کہا اور ریسیور رکھ کر وہ سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو اب بتاؤ کیا کام ہے؟ رابس نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے جوس تو پی لوں، ٹائیگر نے کہا تو رابس بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اندر اٹھائے داخل ہوا۔ ٹرے میں ایپل جوس کا ایک بڑا گلاس رکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر کو اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رابس شراب پینے کا عادی ہے، وہ ایپل جوس نہیں پیتا، اس لیے پہلے بھی ٹائیگر ہی اکیلا جوس پیتا رہتا تھا۔ شکریہ، ٹائیگر نے ایپل جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا اور جوس لے آنے والا نوجوان خالی ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے بعض اوقات یہ سوچ کر واقعی بے حد حیرت ہوتی ہے کہ تم شراب نہیں پیتے۔ میں اگر ذاتی طور پر تمہیں نہ جانتا تو شاید میں اس بات پر یقین کرنے سے بھی انکار کر دیتا، رابس نے کہا تو ٹائیگر نے جوس کا آخری گھونٹ لے کر گلاس سامنے موجود میز پر رکھ دیا۔ جوس کا بے حد شکریہ رابس، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اب بتاؤ کیا کام ہے؟ رابس نے کہا۔ دیکھو رابس، تمہارے اور میرے تعلقات کافی گہرے ہیں اور مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم کم از کم میرے سامنے غلط بیانی نہیں کرو گے، اس لیے کہ میں نے تم سے ایک اہم ضروری بات کرنی ہے، ٹائیگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، سسپینس پیدا کیے جا رہے ہو، رابس نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی تم سے گارڈن کلب کے ریمنڈ نے فون پر بات کی ہے، وہ بھی میں نے سنی ہے کیونکہ ریمنڈ نے میرے کہنے پر ہی بات کی تھی، اس لیے انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے ریمنڈ کو 2 سال قبل ایک فری لانسر فوٹوگرافر کاشف کی ہلاکت کا ٹاسک دیا تھا، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ تم نے یہ کام کس نے دیا تھا، ٹائیگر نے کہا تو رابس فون پیچھے خاموش بیٹھا رہا۔ بس اتنی سی بات جس کے لیے تم نے اس قدر سسپینس پھیلایا ہے، رابس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ سنو رابس، مجھے ریمنڈ نے جب بتایا کہ یہ ٹاسک تم نے اسے دیا تھا تو مجھے اس بات پر یقین نہ آیا کیونکہ میں تمہیں کافی عرصہ سے جانتا ہوں اور میری ریڈنگ تھی کہ تم صرف کلب پر دھیان دیتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا کسی جرم سے یا کسی جرائم پیشہ گروپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب فون پر تم نے ریمنڈ کی بات کو کنفرم کر دیا تو مجھے بے حد شاک ہوا کیونکہ میری ریڈنگ غلط ثابت ہو رہی تھی، اور تم مجھے جانتے ہو کہ جو کچھ میں معلوم کرنا چاہوں وہ بہرحال معلوم کر لیتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے اس پارٹی کے بارے میں بتا دو، ٹائیگر نے کہا۔
تمہاری ریڈنگ درست ہے، میں نے کبھی کسی جرم میں حصہ نہیں لیا۔ ایکریمیا سے میرا ایک دوست یہاں ایک کام کے لیے آیا تھا۔ کاشف فوٹوگرافر نے اس کی چند ایسی تصاویر بنا لی جس سے میرے دوست کی جان بھی جا سکتی تھی اور کروڑوں روپے بھی۔ کاشف فوٹوگرافر نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تو وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے اسے بتایا کہ اس بلیک میلر سے اس کی جان اس صورت میں ہی بچ سکتی ہے کہ بلیک میلر کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے، لیکن میرا دوست یہاں اجنبی تھا۔ چنانچہ میں نے ریمنڈ سے بات کی اور ریمنڈ نے بھاری رقم لے کر میرے دوست کا کام کر دیا۔ بس اتنی سی بات ہے اور اس بات کو بھی تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، رابس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے دوست کا کیا نام تھا اور وہ یہاں کس کام سے آیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا نام رابرٹ تھا اور وہ یہاں دفاعی آلات کی خریداری کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے بھاری رشوت دے کر وہ ٹینڈر حاصل کیا تھا جس کی تصویر اس فوٹوگرافر کاشف نے بنا لی، رابس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کہاں ہے تمہارا وہ دوست؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ واپس ایکریمیا چلا گیا تھا اور تقریباً 1 سال قبل وہ فوت ہو گیا ہے، رابس نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر سمجھ گیا کہ رابس بڑے خوبصورت انداز میں اسے ڈاج دے رہا ہے۔ کیا تم اپنی بات کنفرم کرا سکتے ہو؟ ٹائیگر نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ رابس نے یک لخت غصے سے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں جھوٹا تو نہیں کہا، بس صرف اتنا کہا ہے کہ اپنی بات کو کنفرم کرا دو تاکہ میں نے جنہیں رپورٹ کرنی ہے انہیں کنفرم بھی کرا سکوں، ٹائیگر نے کہا۔ کسے رپورٹ کرنی ہے؟ رابس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس کو، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تمہارا ملٹری انٹیلیجنس سے کیا تعلق؟ رابس کے لہجے میں پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرت کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کا کام مجھ سے لیتے ہیں اور مجھے بھاری معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں انہیں یہ رپورٹ بھی کی جا سکتی ہے کہ رابس کے کہنے پر ریمنڈ نے یہ کام کر دیا اور رابس کنفرمیشن میں انکاری ہے۔ پھر ملٹری انٹیلیجنس جانے اور تم، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست کسی مشکل میں پھنس جائے، ٹائیگر نے کہا۔ سوری، نہ میں نے یہ کام کیا ہے اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے، اور تم چاہے کسی کو رپورٹ دو، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، تم جا سکتے ہو، رابس نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، ایپل جوس پلانے کا شکریہ، ٹائیگر نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر آفس کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب کے مین گیٹ سے نکل کر سائڈ میں موجود ایک برآمدے کے کونے میں رک گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رابس بول رہا ہوں، آلے میں سے رابس کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یس سردار، بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ رابس سے بھی کافی ہلکی آواز سنائی دی لیکن الفاظ بہرحال واضح تھے۔ سردار صاحب، 2 سال پہلے آپ کے حکم پر جس فوٹوگرافر کو ہلاک کیا گیا تھا اسی کیس کے پیچھے ملٹری انٹیلیجنس نے کام شروع کر دیا ہے، رابس کی آواز سنائی دی۔ کیسے معلوم ہوا کہ ملٹری انٹیلیجنس کام کر رہی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا لیکن آواز ہلکی آ رہی تھی۔ پھر رابس نے پہلے ریمنڈ کا فون آنے اور پھر ٹائیگر کے آنے اور اس سے ہونے والی بات چیت کو اس انداز میں بیان کیا جیسے اس نے ٹائیگر کو ٹال بھی دیا ہو اور اس سے یہ بھی معلوم کر لیا ہو کہ اس کارروائی کے پیچھے کون سی پارٹی ہے۔ یہ ٹائیگر کون ہے؟ اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ سردار نے پوچھا۔ جناب، وہ انڈر ورلڈ کا آدمی ہے، سارے انڈر ورلڈ میں اس کے تعلقات ہیں، حادثہ خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے، رابس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا، دوسری آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجے میں تکبر اور نحوت تھی، جیسے یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ پھر ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر نے کان سے لگایا ہوا آلہ آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ دوبارہ ہال میں داخل ہو گیا اور پھر کاؤنٹر کے قریب رکے بغیر وہ راہداری کی طرف مڑ گیا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی فون سننے میں مصروف تھی اور باقی لڑکیاں بھی اپنے اپنے کانوں میں مصروف تھیں کیونکہ اب کلب میں لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ چند لمحہ بعد رابس کے آفس کے سامنے پہنچی، اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھل گیا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا تو سامنے میز کے پیچھے بیٹھا رابس اسے اندر آتے دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ تم پھر کیا مطلب؟ رابس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے یہاں ایک طاقتور ڈکٹا فون لگایا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے جاتے ہی تم اپنی اس پارٹی کو فون کرو گے جس نے تمہیں یہ کام دیا تھا، اور میرے ریسیور میں تمہاری سردار سے ہونے والی بات چیت ٹیپ ہو چکی ہے۔ بہرحال میں اس لیے آیا ہوں کہ اب تم سردار کے بارے میں تفصیل بتا دو اور بس۔ ٹائیگر نے جھک کر اس صوفے کے نچلے حصے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور پھر جب وہ سیدھا ہوا تو ایک چھوٹا سا بٹن اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے یہ بٹن جیب میں ڈال لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سے باقاعدہ نمٹنا پڑے گا، رابس نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ کھلی دراز میں سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ ٹائیگر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے جیب سے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہی تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی رابس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ گولیاں رابس کے ہاتھ پر پڑی تھی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا اور وہ لاشعوری طور پر اپنے ہاتھ کو بار بار جھٹک رہا تھا، اس کی آنگلیوں سے خون نکل رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ذہنی طور پر سنبھلتا، ٹائیگر نے تیزی سے آگے بڑھ کر مشین پسٹل کی نال اسی کن پٹی سے لگا دی۔ بولو، میں صرف 5 تک گنوں گا، اس کے بعد ایکسچینج سے فون کر کے سردار کا فون نمبر معلوم کر کے اسے ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن ہزاروں ٹکڑوں میں بکھری ہوئی تمہاری کھوپڑی دوبارہ نہ جڑ سکے گی۔ 1 2 3
ٹائیگر نے رک رک کر گنتی گننا شروع کر دی۔ رک جاؤ میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو۔ سردار ارباب بہت بڑا بلڈر ہے۔ ڈان پلازا کا مالک ڈان پلازا میں ہی اس کا آفس ہے، ڈان کنسٹرکشن کمپنی۔ رابس نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ فیلڈ کا آدمی نہیں تھا، اس لیے وہ موت کو سامنے دیکھ کر دل چھوڑ بیٹھا تھا، اور ٹائیگر اس بار اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا تھا۔